أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل فمن تطوع خيرا فهو خير له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. معزز حاضرین جمعہ، قابل احترام پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر مخلوق اپنے مقصد تخلیق پر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں پر بھی عبادت کو فرض کیا، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے اس مقصد تخلیق میں کامیاب ہو جائیں تو بندہ بڑا سعادت مند خوش نصیب بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قریبی اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہماری یہ زندگی عبادت کے لیے عطا کی ہے۔ عبادت میں جس قدر آگے بڑھیں گے اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، ان عبادتوں کو بجا لانا ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوتاہی، غفلت، سستی کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان پر جو فرائض ہیں، فرض عبادتیں ہیں، ان میں کوتاہی کریں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے پسندیدہ بندے بننے کے لیے ہمارے لیے بہت ساری ایسی عبادتیں بھی مشروع قرار دیں جن کی پابندی سے بندہ اللہ کا بالکل قریب ہو جاتا ہے، جن کی پابندی سے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور منتخب بندوں کی علامت یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ صرف فرائض انجام نہیں دیتے، بلکہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوتے ہیں۔ نیکی کا کوئی بھی راستہ ان کے سامنے ہو، اس میں سبقت لے جانا اللہ کے نیک، اللہ کے قریبی اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی علامت اللہ نے بتلائی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ایک علامت یہ بتائی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر نیک کام میں آگے بڑھنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر نیک کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کسی بھی نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والسابقون السابقون، وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، وہی لوگ روز قیامت بھی جنت پانے میں آگے بڑھ چڑھنے والے آگے ہوں گے۔ اولئک المقربون، جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، ان کو انعام یہ ملے گا کہ وہ اللہ کے بالکل قریبی بندے بن جائیں گے، اللہ کا تقرب انہیں حاصل ہو جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت ساری عبادتیں واجب قرار دیں، ان عبادتوں کو ہر صورت میں بجا لانا ہے، ان عبادتوں میں کوتاہی حرام ہے، ان عبادتوں میں کوتاہی ہرگز جائز نہیں ہے۔ لیکن بات اس بات کی ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ ہم ہر اس نیکی میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں، جن کی وجہ سے ہمارے لیے جنت آسان ہو جائیں، جن کی وجہ سے ہم پر جہنم حرام ہو جائیں۔ نوافل کی پابندی بہت زیادہ فائدے لاتی ہے۔ جو بندہ نوافل کی پابندی کرنے لگیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے بتلائے ہیں۔ ان میں سے تین اہم فائدے، تین بڑے فائدے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ، جو بندہ نوافل کی پابندی کرنے لگے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی جس بندے کی زندگی میں آ جائے، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ نوافل میں جس قدر بندہ آگے بڑھتا جائے، نوافل کی پابندی جس بندے کی زندگی میں آتی جائے، وہ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کو نقصان پہنچائے، جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے، فقد آذنته بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے ولی کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے برابر ہے۔ اور بندہ اللہ کا ولی کب بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، سب سے پہلی چیز، اللہ کی قربت حاصل ہونے والی چیز، اللہ کی قربت حاصل کرانے والی چیز فرائض کی پابندی ہے۔ فرائض کی پابندی کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ جب بندے میں نوافل کی بھی پابندی آ جائے، سنتوں کی پابندی، نفل نمازوں کی پابندی اگر آ جائے، اللہ کا بالکل قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ نوافل کی پابندی کی وجہ سے میری محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگیں،
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کہتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ پروردگار جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کی زندگی میں وہی کام، وہی باتیں ہوں گی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور وہ بندہ ہر قسم کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، برائیوں سے دور رہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا ولی جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جب مجھ سے وہ پناہ طلب کرتا ہے، میری پناہ میں آتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، دوسروں سے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، نقصان سے اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو اس طرح نوافل کی پابندی سے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ولی بن جائے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، جو بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اسے حاصل ہوگی۔ کل روز قیامت جب ہر انسان جنت میں داخل ہو جائیں گے، نوافل کی پابندی کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب رات گزارا کرتا تھا۔ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کے بالکل قریب رہا کرتا تھا۔ فآتیت بوضوئہ وحاجتہ، ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور ضروری چیزیں آپ کے دربار میں حاضر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت سے راضی ہو گئے تھے۔ میں اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہا سل، کہ ربیعہ تم کچھ پوچھو، کچھ مانگو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے رسول دنیا میں آپ کی صحبت حاصل ہوئی، آپ کے قریب رہنے کی نعمت مجھے حاصل ہوئی، اسی طرح میں جنت میں بھی آپ سے بالکل قریب رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا او غیر ذالک، کوئی اور بات پوچھئے۔ ربیعہ نے کہا ہوا ذالک، مجھے وہی چیز چاہیے، میں آپ سے بالکل قریب رہنا چاہتا ہوں، دنیا میں جس طرح میں آپ سے قریب رہا آخرت میں بھی، جنت میں بھی آپ سے بالکل قریب رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرو تو یہ تمہاری خواہش مکمل ہو جائے گی۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بندہ کل روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنا چاہتا ہے اور جنت کے اعلیٰ درجات پانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اس کی زندگی میں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی بھی داخل ہو جائیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ نوافل کی بات جب آتی ہے تو اسے معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یا کبھی پڑھ لیے کبھی نکل گئے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ نوافل کی پابندی سے جہاں یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس سے بڑا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کل روز قیامت سب سے پہلی چیز جس کا حساب لیں گے اعمال میں سے صلاتہ، اللہ تبارک و تعالی انسان کی نماز کے تعلق سے سوال کریں گے۔ حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ فَازَ، اگر نماز کے معاملے میں وہ پابند رہا، نماز کے معاملے میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں رہی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ فَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، نماز کے معاملے میں نامہ اعمال میں کوئی سستی نظر آئی، نماز کے معاملے میں غفلت نظر آئی، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ بہت ہی ناکام ہوا، بہت خسارے میں رہے گا۔ قیامت کے دن نماز کے معاملے میں کوئی بھی کوتاہی نظر آئے تو ایسا بندہ خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا، ناکام بندوں میں اس کا شمار ہونے لگے گا۔ لیکن جو بندہ فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ فرائض کے معاملے میں پابندی کر رہا تھا، کہیں کہیں کوتاہی ہو گئی اور نوافل کی بھی پابندی ہو، تو ایسے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تعلق سے کہتے ہیں انظروا لعبدی هل من تطوع، جس بندے کے فرائض کے معاملے میں کچھ کوتاہی نظر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، پھر بھی فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کے نام اعمال میں دیکھو کہ کوئی نوافل بھی ہیں، نوافل کی پابندی ہے۔ جب فرشتے دیکھتے ہیں تو اس کی پابندی نظر آئے فَيُكَمَّلُ بِهَا مِنَ الْفَرِيضَةِ، فرائض کی پابندی میں جو کچھ کوتاہی ہوگی اس کوتاہی کو نوافل کے ذریعے سے پر کیا جائے گا اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر نوافل بھی نہ ہو، نماز کے معاملے میں کوتاہی ہو، تو ایسا بندہ ناکام ہو جائے گا، خسارہ اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والے بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ یہ نوافل کے تعلق سے 3 بڑے فائدے تھے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت، وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور جنت کے اعلیٰ درجات اسے حاصل ہوں گے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے اس میں جو کچھ کوتاہی ہوں گی، جو کچھ نقص ہوگا اس کے ذریعے پر کریں گے۔ یہ نوافل کے تعلق سے عام فائدے تھے، اور ہر نوافل کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ سنن مؤکدہ، سنن رواتب جو 12 رکعت ہیں ہوا کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد جو سنتیں مؤکدہ ہے، نماز سے پہلے یا بعد، ان کی پابندی اگر کرنے لگے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ فی یوم من تطوع، کہ جو بندہ نفل نمازوں میں سے 12 رکعتیں ہر روز پابندی کے ساتھ انجام دیں، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی کہ ظہر نماز سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، کل 6 رکعتیں ہو گئیں، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت، یہ کل 12 رکعتیں ہیں جسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ ان 12 رکعتوں کی جو بندہ پابندی کرے گا، اس کی فضیلت یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ پروردگار اسے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتے اس کے لیے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا من صلی 4 قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، کہ جو بندہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر نماز کے بعد 4 رکعتیں پابندی کے ساتھ پڑھنے لگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ پہلی حدیث میں جنت میں ایک گھر، دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے جہنم کو حرام ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ ظہر نماز سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر نماز کے بعد 4 رکعتیں جو بندہ پڑھ لے، اس پر جہنم حرام ہو جاتی۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اس بندے کے لیے دعائے رحمت کی ہے جو بندہ عصر نماز سے پہلے 4 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ عبدا صلی 4 قبل العصر، کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم فرمائیں، اس بندے پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائیں جو بندہ ہر روز عصر نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو بندہ فجر نماز سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کریں، اسے ثواب میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان 2 رکعتوں کا ثواب، اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ دنیا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے
اس سے بہتر وہ 2 رکعتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ نوافل کی پابندی کے ثواب ہیں، اور نوافل میں بہت ساری نمازیں آتی ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل میں فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وتر کی نماز ہے یا رات کی نمازیں ہیں۔ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما افضل الصلاۃ بعد صلاۃ المکتوبہ، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد صلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، رات میں جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک جو بھی نماز ادا کی جاتی ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو قرار دیا۔ ان نمازوں میں وتر کی نماز آتی ہے۔ وتر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اللہ رب العالمین تنہا ہے اور وتر نماز کو بھی پسند کرتے ہیں۔ وتر نماز کو پسند کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ وتر کی پابندی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی اہمیت اس طرح بتلائی کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو وصیت کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیل بثلاث، کہ اللہ کے رسول میرے جو خاص دوست ہیں انہوں نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہر روز سونے سے پہلے وتر پڑھ کر سونا۔ تو وتر کی نماز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیا کرتے تھے، اور وصیت بہت بڑی اور اہم بات کی ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر پابندی سے عمل کیا کرتے تھے۔ اور رات کی نمازوں میں قیام اللیل، جسے ہم تہجد کہتے ہیں، تہجد کی پابندی بھی ہماری زندگی میں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے خاص بندوں کے، متقی بندے اور جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کی علامت یہ بتائی کہ وہ رات میں سوتے ہیں، سونے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ رات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی نکالا کرتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل، کہ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے متقی بندے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی عبادت بھی کیا کرتے ہیں۔ اور یہ نماز کس قدر اہم ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، علیکم بقیام اللیل، کہ لوگو تم رات کی نمازیں پڑھا کرو۔ کیوں پڑھا کرو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو نیک لوگ گزر چکے ہیں، رات کی نماز پڑھنا ان کا طریقہ ہے۔ رات کی نماز پڑھنا گزرے ہوئے زمانے میں نیک لوگوں کی عادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بندوں کی علامت یہ تھی کہ جب ساری دنیا سو جاتی تو وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب سب لوگ نیند کے آغوش میں ہوتے، نیند کا مزہ لیا کرتے تھے، ایسے موقع پر اللہ کے خاص بندے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کی نمازیں اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، رات کی نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، وَمَنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور رات کی نمازوں کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کا بھی طریقہ ہمیں آ جاتا ہے۔ رات کی نمازیں گناہوں کو مٹاتی ہیں اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نمازوں کی بڑی اہمیت بتلائی ہے، اور خاص طور پر آخری پہر میں اذان سے کچھ دیر پہلے رات کے آخری حصے کی اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا میں پہلے آسمان میں آ کر اعلان کرتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل یوم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں جب کہ آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پہ آ کر اعلان کرتے ہیں، حل من داع فاستجیب لہ، کہ کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اعلان کی قبولیت کا وعدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کتنا پیارا وقت ہے، کتنا اہمیت والا وقت ہے، اس کو اہمیت دیجیے۔ رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی رنگ لانے لگتی ہیں۔ تو اسی طرح نوافل میں سے اہمیت والی نماز چاشت کی نماز ہے۔
چاش کی نماز سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد سے لے کر زوال سے 20 منٹ پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ چاش کی نماز کی بڑی فضیلتیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، ان میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فی الانسانی 360 مفصلہ، کہ انسان کے بدن میں کل 360 جوڑ ہیں۔ اللہ نے ہر روز سے جو عافیت عطا کی ہے اس کے بدلے صدقہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 360 صدقے کے بدلے اگر کوئی انسان 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لے، 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیں تو 2 رکعتیں 360 صدقے کے برابر ہو جاتی ہیں۔ اتنی ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاش کی نماز کی حفاظت کرنے والے کا شمار اواب میں ہوتا ہے۔ اواب کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار توبہ کرنے والے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے مغفرت طلب کرنے والے بندے کو اواب کہتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی صفت بتائی کہ وہ اواب تھے، اور اللہ کے شکر گزار بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ جو چاش کی پابندی کرے گا، چاش کی نماز کی پابندی کرے گا، اس کا شمار اوابین میں، اواب میں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائے، من صلی الغداۃ فی جماعت، جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ اسی جگہ پر مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگیں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، دعا و مناجات میں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس وقت گزاریں، ثم حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کے بدلے اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری سنائی، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں اور سورج طلوع ہونے تک مسجد میں رہ کر اللہ کو یاد کرتے رہیں اور 2 رکعت پڑھ کر مسجد سے نکلیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے رسول نے اس بات کی تاکید فرماتے ہوئے فرمایا کہ حجۃ تامۃ تامۃ تامہ، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا۔ تو ہم معمولی عمل کے ذریعے حج اور عمرے کا ثواب تو پا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی محبت پا سکتے ہیں، تو اس طرح نمازوں کی پابندی کے ذریعے ہم اللہ سے بالکل قریب ہو سکتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں۔ ان نمازوں کی پابندی کے ذریعے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا سکتے ہیں۔ ان نمازوں کی پابندی کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ ان نمازوں کی پابندی کے ذریعے ہم اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں۔ ان نمازوں کی پابندی کے ذریعے جنت میں اعلیٰ درجات پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی سے عمل کے بدلے بڑی بڑی فضیلتیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی بھی کریں، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو نوافل کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين،
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.